بریکنگ نیوز ملاحظہ کی ہے جو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں سابق جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کو سزا سنائی. تھوڑی دیر پہلے ان کو OST بنا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شعیب صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی. اس پہ پہلے تو اپنا انیشل رد عمل دیجیے پھر اس کے بعد میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ود گریٹ ریسپیکٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے اس کا کردار، اس کا کنڈکٹ، اس کا جوڈیشل ورکنگ، وہ سب کچھ ان کے سامنے پہلے ہی آ چکا تھا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ آج ان کو OST بنانے کے لیے آپ نے صرف توجہ ہٹانی تھی؟ ان سے جو کام لینا تھا وہ آپ نے کر دیا. جو آپ کو ہم چیختے رہے کہ وہ ایک بات نہیں سمجھا، اور آپ کے 2 فیصلے آلریڈی وہ اگنور کر چکا ہے. آپ نے ایک پھر تیسری مرتبہ کہا نہیں آپ فیصلہ کرو، اور پھر نہ صرف تیسری مرتبہ فیصلہ کرو، یہ 3 تاریخ کو کہہ رہے ہیں، 3 اگست کو. 4 اگست کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک اور جج کو چینج کر کے سبسٹیچیوٹ کر کے ان کو بھیج رہے ہیں 5 تاریخ کو آپ ٹریننگ پہ چلے جاؤ. اور 5 تاریخ کو صبح وہ کہتے ہیں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو سائڈ پہ کرتا ہوں، میں کسی کو سنے بغیر میں نے سزا دے دی اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا. بھائی اگر وہ جج اتنا برا ہے جس کو آج آپ کہہ رہے ہو OST بنا رہے ہو، یہ بات تو ہم نے آج سے. لیکن شعیب صاحب آج تھوڑا فرق ہے بیکاز یہ معاملہ اعلیٰ عدالت کے اندر بھی اس بات کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے اور طریقہ کار میں پرابلمز تھے اور اس کو کریکٹ کیا جانا چاہیے. تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ میں یہ باز گشت ہو کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے سنا نہیں گیا تو اس جج کو پہلے تنزلی دی جاتی ہے، اس کے بعد کیا انکوائری ہوگی، دوبارہ جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے دوبارہ ریویو کیا جائے گا، یا بس معاملہ یہیں پہ رکتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے جوڈیشل سائڈ، ایک ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ. اب انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کو OST بنا دیا ہے. اب اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے اور انکوائری اس کے مس کنڈکٹ کے متعلق ہوگی اور مس کنڈکٹ کے اوپر ان کو سزا ہو سکتی ہے، نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ تو ہے ایک آسپیکٹ. بھائی جو اس نے جرم کیا ہے، ایک بندے کو غلط طریقے سے سزا دی، اس کو آپ نے 19 دن سے اس کو آپ نے جیل میں بند رکھا ہوا ہے. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا ایک ایک دن اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ جب آپ کل یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین PTI کو آپ نے غلط طریقے سے یہ سزا دے کے آپ نے اس کو جیل میں بھیجا، تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 10 منٹ کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا، اس کو اٹھا کے گرفتار کر کے جیل میں بند بھی کر دیا، اور آج تک آپ اس کے بارے میں اس کی سینٹنس سسپینڈ کرنے کو تیار شعیب صاحب مجھے تھوڑا سا جو لوگ سمجھتے نہیں ہے نا پروسیجر معاملات، قانونی معاملہ، ذرا آسان زبان میں ان کو بتا دیجئے. ایک معاملہ جس پہ فیصلہ آیا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا، سپریم کورٹ میں ایشو گیا، ٹرائل کورٹ کے جو ایررز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے، ٹرائل کورٹ کے اندر جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان کو OST بنا دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی اس معاملے کے اوپر حتمی جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے. تو OST بنانے سے کیا یہ جو سزا دی جائے گی کیا اس کے اوپر بھی دوبارہ نظر ثانی ہوگی؟ بیکاز عام شخص کو نہیں پتا کہ یہ OST بنانے کے بعد اگلے کیا مرحلے ہوتے ہیں. دیکھیں، اس کے 2 آپشن ہیں نا. میں نے کہا ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے، ایک ہے جوڈیشل سائڈ. اب جوڈیشل سائڈ پہ یہ کیس چل رہا ہے. جوڈیشل سائڈ پہ تو یہ ہوگا کہ یہ کیس سیٹیسفائڈ ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا کہ یہ غیر قانونی طور پر اس نے سزا دی ہے. یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا. وہ ظاہر سن رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ بات ہم پچھلے کئی مہینوں سے جب ان کو کہہ رہے تھے عامر فاروق صاحب ہماری بات نہیں سن رہے تھے. آج اگر اچھا کیا ہے انہوں نے، یہ اگر کر دیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اشک شوئی ہے جو ہمایوں دلاور کے خلاف ایک نفرت ہے، یا جو معذرت کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے بارے میں لوگوں کا ایک رویہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک طریقے سے ایک بہانے کے طور پر بنایا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، OST بنانے کے بعد فوری طور پر اس کے خلاف انکوائری کریں، انکوائری کر کے اس کو ڈسمس کریں، اس کو نوکری سے نکالیں، تاکہ پوری دنیا میں یا پوری پبلک میں ایک میسج جائے کہ جو انصاف کا قتل کرتا ہے اس کو کم سے کم اتنی سزا ضرور ملنی چاہیے کہ جو کسی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ صرف ایک بندے کی بات تو نہیں ہے، چیئرمین PTI کے کیس کی بات تو نہیں ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس بڑے گریٹ ریسپیکٹ کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تو اس کو نواز چکے ہیں. یعنی جو پہلی غلطیاں وہ کر چکے تھے 4 اگست کو، وہ اس کو سبسٹیوٹ کر کے. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صرف کاغذی کارروائی ہے، صرف تو فوکس ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں معاملہ آگے کہاں جاتا ہے. آج ایک اور عجیب بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی سزا کی معطلی کا کیس تھا. سردار لطیف کھوسہ صاحب جب عدالت سے باہر نکلے، لفٹ کے اندر گئے اور کوئی 45 منٹ کے قریب اس لفٹ
लिफ्ट के अंदर फंसे रहे अपने साथी वुकला के साथ। ये वैसे किसी भी शख्स का ये एक वर्स्ट नाइटमेयर है कि एक तो लिफ्ट में वो फंस जाए और फिर इतनी देर कि इसमें 45 मिनट जहां 15-20 लोग उस लिफ्ट के अंदर हों और आहिस्ता आहिस्ता फिर सांस भी ना आए। फिर हमने अंदर के भी मनाजिर देखे जहां पे हवा कम हो रही थी और उसके बाद खोसा साहब की तबीयत थोड़ी खराब भी होना शुरू हो गई। फिर जब 45 मिनट के बाद अल्लाह अल्लाह करके लिफ्ट आई, क्योंकि तब तक कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था, कोई भी वहां पे ऑन स्पॉट अमला मौजूद नहीं था जो इस लिफ्ट को खोलता। वहां पे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कोशिश की, उनसे लिफ्ट नहीं खुली, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद हमने देखा कि 45 मिनट बाद अमला आया, सिक्योरिटी टीम आई, उन्होंने इस लिफ्ट से उन्हें बाहर निकाला और खुदा न खास्ता एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस दौरान हमने देखा है कि कुछ पानी पिलाने की जब ऑफर की गई तो खोसा साहब ने वहां पे कहा कि जब पहले मेरी टीम को पानी पिलाएं उसके बाद हम लोग पानी पिएंगे। खुदा किसी को भी इस अमल से ना गुजारे, लेकिन फिर भी इस वाकये की तहकीकात होना जरूरी है। और हमने देखा कि उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी एक बाकायदा प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इस पूरे इशू की तहकीकात की जाए। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो मेल फंक्शनिंग हुई है इसके हवाले से कोई टेक्निकल स्टाफ वहां क्यों मौजूद नहीं था, वक्त पड़ने पे वो पहुंचे क्यों नहीं, और एक इंसानी अलमिया वहां पे हो सकता था उसको बर वक्त रोका क्यों नहीं गया, प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया। ये सारे सवालात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतजामिया है उसके सामने, क्योंकि ये नई बिल्डिंग बनी है और इस पे बड़े खराजात उठे हैं। उसके बाद इस तरीके से नई बिल्डिंग के अंदर इस लिफ्ट का मेल फंक्शन होना, इसके बहुत सारे सवालात है। खोसा साहब ने बार आकर कहा कि उनको इसमें कुछ फाउल प्ले की सी भी सूरत हाल नजर आती है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।